عیسائیوں کے ایک نظریے کو اور عقیدے کو بیان کر کے اس کا رد کیا ہے۔ اللہ پاک نے عیسائیوں کے ایک عقیدے کو بیان کر کے اس کا رد کیا ہے، اس کا جواب دیا ہے۔ آپ حضرات کے علم میں ہوگا، پہلے بھی دروس کے اندر یہ بات چلی تھی کہ عیسائیوں کے تقریباً 3 بڑے فرقے ہیں۔ ایک کیتھولک ہے، ایک پروٹیسٹنٹ ہے انگریزی زبان میں، لیکن ان کے بنیادی طور پر جو نظریے تھے وہ 3 طرح سے ہیں۔ ایک نظریہ جو ہے ان کا وہ یعقوبیہ فرقے کا ہے، ایک ملکائیہ فرقہ ہے اس کا ہے، اور ایک نستوریہ فرقہ ہے۔ نستوریہ فرقے کے جو لوگ ہیں وہ یہ عقیدہ اور نظریہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، ابن اللہ کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ بھئی حضرت عیسیٰ اللہ پاک کے، یہ مشہور نظریہ ہے ان کا۔ دوسرا جو فرقہ ہے یعقوبیہ، جس کے بارے میں جن کے نظریے کو یہاں قرآن کریم میں اللہ پاک نقل فرما رہے ہیں، اور اس کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعین ہی خدا ہیں۔ بعین ہی معاذ اللہ کون ہے بھائی؟ خدا ہیں۔ اللہ پاک کی ذات نے گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر حلول کیا ہے۔ جیسے اللہ پاک کی ذات ازلی ہے، ابدی ہے، ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ازلی ہیں اور ابدی ہیں، ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ جیسے اللہ پاک کی ذات معاذ اللہ جلال والی ہے، بزرگی والی ہے، عظمت والی ہے، ایسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات بھی جلال والی، بزرگی والی، عظمت والی ہے۔ اور جیسے اللہ جل جلالہ کی ذات کو ہر ایک چیز پر قدرت اور ارادے کا حصول ہے، ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی معاذ اللہ ہر چیز پر قادر بھی ہیں، اور جس چیز کا بھی ارادہ کرنا چاہیں وہ وجود میں آ جاتی ہے۔ یہ بعین ہی خدا کا نظریہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے اس نظریے کو بیان کرتے ہیں۔ اور تیسرا نظریہ ان کا جو ملکائیہ فرقے کا ہے وہ یہ ہے کہ خدا کی ذات 3 لوگوں سے مرکب ہے۔ خدا کی ذات کتنی چیزوں سے مرکب ہے؟ 3۔ ایک خود اللہ پاک کی ذات، دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات، اور تیسرا حضرت مریم علیہ السلام آپ کی والدہ۔ ان تینوں چیزوں سے مل کر خدا کی ذات بنتی ہے۔ خدا جو ہے وہ ان 3 چیزوں سے مرکب ہے۔ تو یہ ان کے مشہور فرقے ہیں، ان کے مشہور نظریے ہیں جو آپ حضرات کے سامنے بیان ہیں۔ قرآن کریم کے الفاظ پر آپ حضرات غور و فکر کریں کہ لقد کفر، پہلا لفظ ہی ان کے کفر پر دلیل اللہ پاک حکم بیان فرمائیں کہ یہ لوگ کافر ہیں، بلا شک و شبہ یہ لوگ کافر ہیں جن کا یہ نظریہ ہے۔ لقد کفر الذین، بے شک البتہ تحقیق کافر ہیں وہ لوگ، قالوا جنہوں نے یہ کہا۔ اب یہاں پر دیکھیں نا جی، اللہ پاک کی ذات نے یوں نہیں فرمایا کہ یہ عیسائی کافر ہیں، یہ نصرانی کافر ہیں جن کا نظریہ یہ ہے، بلکہ یوں فرمایا لقد کفر الذین قالوا، وہ لوگ کافر ہیں جن کا آگے آنے والا نظریہ یہ ہے۔ معلوم ہوا کہ در حقیقت عیسائی مذہب کا یہ عقیدہ نہیں تھا۔ نہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کو، اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو یہ نظریہ نہیں دیا۔ اگر وہ لوگ نظریہ یہ دیتے اور عیسائیوں کا یہ نظریہ ہوتا، یا بعد میں وہی عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے ان کا یہ نظریہ ہوتا اور وہ پھر گئے ہوتے، یہ نظریہ اپنا لیا ہوتا، تو یوں کہتے اللہ پاک کے عیسائیوں کا اور نصارہ کا جو عقیدہ ہے وہ یہ۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو معلوم ہوا کہ عیسائیت سے اس عقیدے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک تاریخی بات ہے، پہلے بھی شاید آپ حضرات کے سامنے جمعۃ المبارک کی نشست میں تو یہ نظریہ جو اپنایا عیسائیوں نے، اس کی تاریخ پر میں نے گفتگو کی تھی کہ یہ نظریہ انہوں نے کیسے اپنایا، اس کے اندر ارتقاء ترقی کیسے ہوئی اس نظریے کے اندر، کون سے لوگوں کو اس کے اندر داخل کیا گیا، یہ ساری چیزیں جو ہے جمعۃ المبارک کی نشست میں بیان کی تھی۔ تو بہرحال پہلا لفظ جو بولا ہے اللہ پاک نے وہ کون سا؟ لقد کفر،
یعنی جن لوگوں کا یہ نظریہ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات ہی بعینی ہی خدا پاک ہے، وہی اللہ جل جلالہ ہے، تو فرمایا لقد کفر، یہ لوگ تو پکے ٹھکے کیا ہیں؟ کافر ہیں۔ یہ ان کا نظریہ کفریہ عقیدہ ہے۔ قالوا، وہ لوگ جنہوں نے کہا ان اللہ، کہ بے شک اللہ، هو المسیح ابن مریم، بے شک اللہ ہی عیسیٰ بن مریم ہے، مسیح ابن مریم، بے شک اللہ ہی بعینی ہی کون ہے؟ مسیح ابن مریم۔ یہ ان کے عقیدے کو ذکر کر دیا، ان کے نظریے کو ذکر کر دیا۔ اب یہاں لفظوں کے اندر بھی آپ اگر غور و فکر کریں تو آپ کو رد مل جائے گا، ان کے اس عقیدے کا بطلان، باطل ہونا، جھوٹا ہونا، غلط ہونا، یہ بیان آپ کو مل جائے گا۔ کیسے کہ اللہ پاک نے فرمایا مسیح ابن مریم، کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کون ہے؟ اللہ بعینی ہی خدا ہے۔ اللہ پاک نے رسول ذکر کیا دیا مسیح بن مریم، مسیح بن مریم، تو جو حضرت مریم کا بیٹا ہے، مخلوق کا بیٹا ہے، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ بات سمجھ آ گئی؟ مسیح بن مریم کا لفظ بول کر کہ حضرت عیسیٰ جو مریم کے بیٹے ہیں، ان کو یہ کہتے ہیں کہ وہ بعینی ہی خدا ہے۔ جو خود بیٹا ہو وہ در حقیقت مرکب ہوگا نا، وہ در حقیقت جسم ہوگا۔ ہم اور آپ جسم رکھتے ہی نہیں رکھتے، ہماری شکل و صورت ہے، اور یہ چیزیں تو مرکب ہے کئی چیزوں سے، اور انسان کتنی چیزوں سے مل کر بنا ہے؟ عناصر اربعہ سے، ہوا سے، پانی سے، مٹی سے، آگ سے، اور جو چیز مرکب ہو اس کی تقسیم ہو سکتی ہے، اس کی کیا ہو سکتی ہے؟ مرکب ایک جسم کو کہتے ہیں، مرکب ایک جسم رکھتا ہے، اور جو چیز جسم رکھتی ہو اس کی تقسیم ہو سکتی ہے، اس کی، یہ موبائل جسم رکھتا ہے، یہ قرآن مجید کا ایک جسم ہے، ہم ایک جسم رکھتے ہیں، ہماری تقسیم ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی؟ کوئی ہمارے ہاتھ کو کاٹ دیتا ہے، گردن کو کاٹ دیتا ہے، ٹانگوں کو کاٹ دیتا ہے، خدا نخواستہ کوئی مرض ہو جائے تو کہتے ہیں کہ اگر یہ عضو کاٹ دو ورنہ تمہارا پورا کا پورا جسم گل جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو جو چیز، جس چیز کی تقسیم ہوتی ہو، جو چیز مرکب ہوتی ہو، وہ خدا کیسے بن سکتی ہے؟ اللہ پاک کی ذات تو ایک ذات ہے کہ نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہ پاک واحد ذات ہے، لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی جسم بھی نہیں ہے، اللہ پاک کا کوئی جسم بھی نہیں ہے۔ جس ذات کا کوئی جسم نہ ہو، اور حضرت عیسیٰ تو جسم رکھتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ اللہ پاک کی ذات تو جسمیت سے پاک ہے، اور حضرت عیسیٰ تو جسم رکھتے ہیں، اور جو چیز جسم رکھتی ہے اسی سے ہی توالد اور تناسل ہوتا ہے، اس سے آگے نسب چلتا ہے، آگے اولاد چلتی ہے، جبکہ اللہ پاک کا تو جسم ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک کا، جب اللہ پاک کا جسم نہیں ہے، اس کی اولاد بھی نہیں ہو سکتی، نہ وہ خود کسی سے پیدا ہوا اور نہ ہی وہ اس سے آگے لم یلد ولم یولد، اللہ پاک نہ جنے ہیں کسی سے اور نہ ہی ان سے کوئی آگے جنا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ بعینی ہی خدا نہیں ہے۔